بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجزبة الجوفي البخاري نفع الله بعلومه وفيوزه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث القطير أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلع والأشب الكثير فكانت منها أجادب أمكست الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا فأصاب منها طائفة أخرى إنها هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة قيلت الماء قاء يعلوه الماء صفصف المستوي من الأرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے باب قائم کیا فضل من علم و علم. جو شخص پڑھے سیکھے اور پھر اس کے بعد سکھلائے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں ذکر کر رہے ہیں. بہرحال علم کی فضیلت میں، اور یہ بھی پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے عمل کرنا مشکل ہے، یا عمل کرنے میں کمال اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. اس وجہ سے سب سے پہلے تو آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے. اب اگر کسی آدمی نے علم حاصل کیا تو اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اب پھر دوسرا درجہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور دوسرا درجہ ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا یا دوسروں کو سکھلانا. من علم یعنی اس نے پڑھا، وہ علم اور سکھلایا اور پڑھایا، تو اس کی کیا فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کہ جو خود پڑھے اور پھر پڑھنے کے بعد پڑھانے میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت ہی زیادہ درجہ ہے، اس کا بہت ہی بڑا اجر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کو لے کر اور ہدایت کو لے کر تشریف لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہاں پر ذکر کی، اور مثال کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طریقے سے بارش ہوتا ہے اور بارش ہونے کے بعد وہ زمین کے اوپر گرتا ہے، تو زمین کی صلاحیت کے اعتبار سے تین صورتیں یا تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کی باتیں، جو علم کی باتیں لے کر تشریف لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثال بیان کی اور بتایا کہ تین قسم کی مثال ہے. مثلا بارش کے زمانے میں تم دیکھتے ہو کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے. بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو کیا ہے وہ سارے بارش کو اور سارے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد پھر اس صورت میں اس زمین کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اسی میں جو بیج ہوتے ہیں اس بیج کو پھر وہ پیدا کرتی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ چیزیں وہ کیا ہے درخت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے. دوسری قسم یہ بتایا کہ بارش ہے، بارش گرتی ہے زمین کے اوپر، لیکن اس زمین میں جذب کرنے کا مادہ نہیں ہے، جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس زمین میں ایسی صلاحیت ہے کہ جو کچھ بارش کا پانی اس کے اوپر گرا ہے
اس بارش کے پانی کو وہ محفوظ کر لیتی ہے اور اس بارش کے پانی کو جمع رکھتی ہے. وہ خود تو اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے جانور جو ہیں یا کیا ہے کاشتکار اور کھیڑوت وغیرہ جو ہیں، وہ اس پانی کو اپنے یہاں لے جا کر اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو دوسرے وہ قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا ہے پڑھانے کا مشغلہ اختیار نہیں کیا، علم اس نے حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے اس علم میں بڑھوتری کا یا علم میں بڑھانے کا طریقہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن ان کے پاس علم ہے. اس علم کو پھر وہ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں اور دوسرے کو سکھلا دیتے ہیں. تو بعض مرتبہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد سے فہم میں علم میں بڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہے فائدہ ہوتا ہے. تو اس علم سے اس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس کے پاس جو علم تھا اس نے کوئی کتاب لکھی اور اس کتاب کے ذریعے سے بعد کے لوگ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو بارش گرا تھا اس زمین میں کیا ہے اتنی زیادہ صلاحیت پہلے نمبر والے کی طرح اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اتنی صلاحیت تھی کہ اس صورت میں اس نے اس پانی کو محفوظ رکھا، اس علم کو اس نے محفوظ رکھا اور دوسرے تک پہنچا دیا. تو دوسرے تک پہنچانے کی وجہ سے کیا ہے دوسروں کو فائدہ ہوا. تو اس علم سے یہ دوسرا فائدہ ہے، یہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جس کے علم سے، جس کی تصنیف سے، جس کی تقریر سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. تیسری مثال اور تیسری صورت یہ بیان کی کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش گرتی ہے، زمین کے اوپر گرتے ہیں، لیکن زمین کی سختی کی وجہ سے یا زمین کی چکناہٹ کی وجہ سے وہ پانی اس کو نہ تو زمین اس کو جذب کرتی ہے اور نہ وہ پانی کو کیا ہے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ وہ پانی جیسا ہی گرا تھا ویسا ہی اس کے اوپر گر کر وہ باہر چلا جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے کیا ہے علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، نہ تو خود عمل کیا اس کے اوپر اور نہ کیا ہے دوسرے کو پہنچایا. تو جس طریقے سے بیکار اور کیا ہے قان صفا ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی جو ہے کیا ہے اس کے ذریعے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو مجھے علم اور جو دین اور جو معرفت دی ہے اس کی تین صورتیں ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھلایا بھی، خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. یا دوسرا وہ محدثین کی مثال ہے کہ ان کے پاس حدیثیں پہنچی، انہوں نے اس حدیث کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچایا. اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس نے علم سے نہ خود فائدہ اٹھایا ہے نہ اس کے علم سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حدیثوں کو، قرآن کو، دین کی باتوں کو خود پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد خود عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک وہ پہنچاتا ہے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع کرتے پڑھنے پڑھا کر دوسروں کو پڑھاتا ہے، جیسا خود اس نے پڑھا ہے دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، خود سیکھا ہے اس طریقے سے دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا درجہ اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ جل جلالہ و من والوں نے جس علم اور ہدیٰ کو لے کر مجھے بھیجا ہے اور جس علم اور ہدایت کی باتوں لے کر میں آیا ہوں، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی ہے کہ وہ پہنچ دی ہے کسی زمین پر، بس اس میں سے بعض زمین ایسے ہی صاف ستھری، نقی اور مفید اور قبولیت والی ہوتی ہے، وہ سارا پانی کو اپنے اندر جذب کر دیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد پھر اس میں سے کیا ہے پودے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے بہت ساری رزق کی چیزیں اور بہت ساری نعمت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. یہ پہلی مثال ہے کہ زمین کی، کہ جس زمین میں زمین کو جیسے کاشتکار حضرات جو ہے
جس میں اناج وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے اس کو کیا ہے جوت کر بوت کر اور اچھی طریقے سے صاف کر کے بالکل تیار رکھتے ہیں. وہ مٹی اور وہ زمین جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کی وجہ سے اس میں اگانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اس وجہ سے جو بیج وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ بیج کیا ہے پودوں کی شکل میں نکل کر پھر اس کے ذریعے سے اس میں کیا ہے پھل وغیرہ لگتے ہیں اور رزق وغیرہ لگتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی مثال ہے کہ جس نے علم کو پڑھا اور سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا تو اور عمل کرنے کے بعد کیا ہے اس کو دوسروں تک سکھلایا دوسروں تک پہنچایا. دوسری مثال آگے بیان کرتے ہیں کہ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ہے. جس نے فقہ یا فقہ کے معنی سمجھنے کے فقہ کے معنی کیا ہے ثواب کے معنی دل کے فقہ کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم پس اس نے سیکھا بھی اور دوسرے کو سکھلایا بھی. ترجمہ الباب اس سے ثابت ہوا ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. یہ تیسری قسم ہے. فقان کمثل الغیث الکثیر بہت سارے بارش کے معنی نے اصاب ارضن فقان من نقیتن بعض زمین بہت ہی زیادہ سے صلاحیت ہوتی ہے قبولیت والی ہوتی ہے جس نے پانی کو قبول کر لیا اور اس نے اگایا کیا ہے پودوں کو اور کیا ہے دوسرے پھل وغیرہ کو. وکانت من ادیب اور بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سختی ہوتی ہے اور وہ پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. پانی اس کے اوپر گرا لیکن پانی گرنے کے بعد اس نے پانی کو جذب نہیں کیا بلکہ چکناہٹ کی وجہ سے یا زمین کی سختی کی وجہ سے وہ پانی وہاں سے کیا ہو گیا بہہ گیا وہاں سے نکل گیا. لیکن اس پانی کو وہ زمین جمع رکھتی ہے جیسے تالاب وغیرہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ کیا ہے پانی کو جمع رہتا ہے. اجادیب امسکت الماء تو اس کیا ہے پانی کو جمع کرنے کی وجہ سے وہاں پر تالاب وغیرہ میں جہاں پانی جمع ہوا اس جمع سے اس زمین نے تو اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن چونکہ پانی جمع ہوا تھا اس جمع ہوئے پانی سے جانور آ کر پانی پیتے ہیں انسان آ کر پانی پیتے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال کرتے ہیں یا اپنے کھیت وغیرہ میں اس پانی کو لے جا کر اس کے ذریعے سے کھیتی وغیرہ کرتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثالیں بیان فرمائی کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ صلاحیت اور اتنی زیادہ استعداد نہیں ہوتی لیکن وہ بات کو محفوظ رکھتے ہیں اور بات کو محفوظ رکھ کر اس بات کو اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے وہ دوسرے آدمی ہے جس کے پاس وہ حدیثیں پہنچی ہے جس کے پاس وہ باتیں پہنچی ہے وہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دونوں مثالیں بیان فرمائی اس میں پہلی مثال تو وہ ہے کہ من علم و علمہ زمین بھی بڑی اچھی صلاحیت والی علم بھی اس نے حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد خود علم کے اوپر عمل بھی کیا اور دوسرا پھر عمل کرنے کے بعد اس علم کو دوسرے تک پہنچایا. یہ وہ حضرات ہیں جس کو ہم فقہا سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا سیکھا مسائل کا استخراج کیا اور مسائل کو لوگوں کو بتایا تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں. دوسری مثال جو بیان فرمائی یہ محدثین کی ہے کہ ان کے پاس حدیثیں آئی اور اس حدیثوں کو انہوں نے محفوظ رکھا ضیاء سے اس کو بچایا پانی کو جس طریقے سے ندی نالوں کے ذریعے سے تالاب وغیرہ میں جمع ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اس کو جمع کیا. اب خود تو زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن ان حدیثوں کو دوسرے اہل علم کے پاس مجتہدین تک وہ پہنچایا اور اس مجتہدین نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہ دوسری قسم ہے کہ ہم سقط الماء فنفع اللہ بہ الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى. یہ محدثین کی مثال ہے. انما
ہی قیان لا تمسک الماء ولا تنبت الکلا، کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ کیا ہے کوئی سبزی یا اناج وغیرہ بھی نہیں اگاتے ہیں۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، ومثل من لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل، نہ تو پانی کو انہوں نے قبول کیا، نہ پانی سے کوئی فائدہ اٹھایا، بلکہ کیا ہے سختی کی وجہ سے، اس زمین کی چکناہٹ کی وجہ سے وہ پانی اس کے اوپر سے بہہ گیا، لیکن ایک جگہ پر اس نے جمع کر کے رکھا اور اس کو جذب ہونے سے بچایا، اور دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسرا وہ کہ نہ تو اس زمین پانی کو انہوں نے جذب کیا، نہ پانی سے فائدہ اٹھایا، اور نہ پانی کو روکے رکھا، بلکہ اس کے اوپر سے بہہ کر چلا گیا، یہ تیسری قسم ہے کہ نہ پڑھا نہ پڑھایا نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کیا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہے کہ جب حدیث پاک میں کوئی لفظ ایسا آتا ہے کہ جو سخت ہو، جس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہو، یا اگر اس الفاظ میں کوئی ندرت ایسی ہو، تو فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس الفاظ کی تشریح اور ترجمہ کرتے ہیں، اور اس تشریح اور ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذہن قرآن پاک کی آیت کی طرف چلا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے یا نہیں، اور آیا ہے تو کہاں پر ہے، اور پھر اس صورت میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین بتائی، اس زمین میں بعض زمین ایسی بتائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے کہ وہ پانی کو بھی جذب کرتی ہے اور پودے کو بھی اگاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے کیا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے علم کو سیکھا، علم کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس علم کو نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ دوسری قسم جو بتائی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے علم سیکھا، لیکن کیا ہے دوسروں کو سکھایا نہیں، بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اس صورت میں ویسا ہی جیسے آسمان سے پانی گرا اور اس زمین کے اوپر پانی گرا، اس زمین نے اس پانی سے کیا پودے وغیرہ تو نہیں اگائے، لیکن کیا ہے اس سے پانی کو جمع کر دیا، غدیر یا تالاب وغیرہ کی شکل اختیار ہو گئی، اور دوسرے لوگوں نے آ کر اس جمع شدہ پانی سے فائدہ اٹھایا۔ تیسرے وہ آدمی کہ جنہوں نے علم سیکھا بھی نہیں، علم پڑھا بھی نہیں، اور علم کو جمع بھی نہیں کیا، علم کو سکھلایا بھی نہیں، اور کیا ہے اس علم کے اوپر عمل بھی نہیں کیا، تو یہاں پر قاعن صفصفا قاع کا لفظ آیا ہے، تو چکنا یا ایسی زمین کہ جس میں کیا ہے جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا تھا، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ لفظ قاع کے معنی قاعن صفصفا قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جو بالکل کیا ہے سخت ہو یا بالکل چکنا ہو کہ جس کے اوپر پانی وغیرہ نہ رہ سکے۔ جی باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه أن يزيع نفسه أن يزيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشطار الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے تو بتایا تھا کہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں جد و جہد کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، یہاں نہ ملے تو دوسری جگہ جا کر بھی علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، علم بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ اور اب یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس صورت میں علم کی جو دوسری صورت ہے یعنی جہل، وہ جہل کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا۔
اس وجہ سے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر تم نے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا یا علم کو کیا ہے لوگوں کو دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے کیا ہے جہالت کا در دورہ ہو جائے گا، اور جب جہالت کا در دورہ ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں بہت ہی زیادہ خرابی اور بہت ہی زیادہ برائیاں پیش آنی شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ بہرحال قیامت تک علم کا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، جیسے گزشتہ کل بھی حدیث میں آیا تھا کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن کیا ہے پھر اس صورت میں یہ ہے کہ لوگ علم دین کی طرف یا دین کی طرف زیادہ توجہ نہیں کریں گے، دنیا کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ اس وجہ سے دین کے علم حاصل کرنے والے دن بدن کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس دین کے حاصل کرنے والوں میں بھی صلاحیت کے اعتبار سے استعداد کے اعتبار سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن قیامت تک یہ علم بھی باقی رہے گا، اور علم کے پڑھانے والے اور علم کو بتانے والے اور علم پر عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ لیکن جب پھر قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ایک مرتبہ کیا ہے رات کو سارے کے سارے سوئے ہوئے ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس علم کو اٹھا لے گا۔ چنانچہ علماء کے سینے سے اور اسی طریقے سے کتابوں میں جو علم حروف کے شکل میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے نقوش اللہ جل جلالہ اٹھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد اب کیا ہے دنیا میں علم کا بقا نہیں رہے گا، صرف جہالت ہی جہالت باقی رہ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک ہوا آئے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اور دیندار اور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی وفات ہو جائے گی۔ اب دنیا میں جو باقی رہیں گے وہ سارے کے سارے جاہل ہوں گے، بد کردار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اب کوئی لا الہ الا اللہ کو جاننے والا نہیں ہوگا، کوئی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے رفع الجہل اور کیا ہے جہالت کا در دورہ ہو جائے گا، فسق و فجور کا در دورہ ہو جائے گا، اور پھر ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قیامت کو ظاہر فرمائیں گے، اور قیامت کا وقت آ جائے گا، اور ان لوگوں کے اوپر قیامت آ گئے گی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا یا اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا من اشراط الساعہ، قیامت کے علامات میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلے تو آہستہ آہستہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین قرآن پاک اور حدیث پاک اور فقہ وغیرہ کے علم سے سارے کے سارے کیا ہے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سارے کے سارے صحابی یہ تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں کمی ہونی شروع ہوئی، اور کمی ہونی شروع ہوتے اب یہ حالت ہو گیا کہ صحیح علم والے پڑھنے والے بھی بہت کم اور پڑھانے والے بھی بہت زیادہ کم، اور پھر اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم جو ہیں اس اہل علم کو اٹھاتے رہیں گے، ان کا انتقال ہوتا رہے گا، اور ان کی جگہ کو لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جگہ کو لینے والا کوئی نہیں ہوا۔ یعنی ویسے پڑھانے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن جو خیر جو خوبی ان میں تھی وہ خیر اور خوبی کا نائب کوئی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان اکابر کو دیکھو کہ جب وہ گئے تو جانے کے بعد وہ اپنی جگہ کو خالی چھوڑ کر گئے۔ ابھی مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے مظاہر سے، دیکھو وہ جگہ ان کے جیسا نہیں رہا۔ بہرحال ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اہل علم چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، ان کے جیسا علم صلاحیت والا، بزرگی والا، تقوی والا
کوئی باقی نہیں رہتا، یہ جگہ خالی پڑ جایا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بتایا کہ اہل علم آہستہ آہستہ اٹھا لیے جائیں گے اور ان کی جگہ کو پور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے علم اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ وعصمت الجہل، موجودہ جو زمانہ ہے جس کے میں نے ابھی مثال بتائی بالکل تمہارے سامنے ہے کہ اچھے چلے گئے سب کے سب، اور کیا ہے جو بھی گیا وہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کر گیا۔ وتشرب الخمر، اور قیامت کا قریب میں، قیامت کے پہلے ایسا ماحول ہو جائے گا کہ شراب کا پینا عام ہو جائے گا، ہر جگہ شراب کا دورہ ہوگا اور ہر جگہ ہر قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ شراب کے گرویدہ ہوں گے اور شراب پی رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں دیکھو تو ہر جگہ پر شراب ملتی ہے، آزادی کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسے ملکوں میں تو کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوٹلیں ہیں اس طریقے سے شرابوں کی ہوٹلیں ہیں، اور شراب کی کوئی پابندی نہیں، کوئی بندش نہیں، بڑی چھوٹ سے پی جایا کرتی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں وقت کیا ہے، بعض جگہ پر شراب بندی بھی کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ آج ہی تم نے اخباروں میں سنا ہوگا کہ کیا ہے، بناوٹی اور مصنوعی شراب کو بھی اتنا در دورہ ہوگا، اتنی پابندی ہوگی، لیکن پابندی کے باوجود لوگ شراب کو پی رہے ہوں گے، اور کیا ہو جائے گا، جیسے کہ اخبار میں آیا ہوا ہے کہ سینکڑوں آدمی زہریلی شراب پی کر مر گئے۔ بہرحال اس شراب کا در دورہ ہوگا۔ اور تیسرا جو بتایا وہ ظہور الزنا، زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور زنا پہلے بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا، ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اور شریعت میں سزا بھی اس کی بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور زنا بہت ہی کثرت کے ساتھ پھیلا جائے گا۔ اور کیا ہے، موجودہ زمانے میں جو تم دیکھ رہے ہو اس کی کوئی مثال زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی قرب کی علامات میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت کا در دورہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پھر شراب کی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشطار الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، اس میں بھی قیامت کی علامات وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کی علامت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ ان یقل العلم، علم کی قلت ہو جائے گی، اور ویظہر الجہل، جہالت کی کیا ہے، بھرمار ہوگی، ویظہر الزنا وتکثر النساء، زنا کی بھی کثرت ہوگی اور عورتوں کی بھی کثرت ہوگی۔ عورتوں کی کثرت دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مرد میں جتنے بچے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اس لڑکوں کے پیدا ہونے کی مقدار میں لڑکیوں کی پیداوار زیادہ بڑھ جائے، سمجھ میں آ گیا، تو اس صورت میں بھی لڑکیاں اور عورتوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی۔ یا دوسری صورت ہے کہ کیا ہے، عامتاً جنگ وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہے، اور جنگ میں مرد جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور اس قتل ہونے کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ورلڈ وار ہوا تھا یورپ میں، تو اس صورت میں کیا ہے، مرد جو ہے اس میں ختم ہو گئے، کم ہو گئے، اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیداوار کے اعتبار سے لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ ابھی دنیا میں لڑکیوں کی تعداد عامتاً ہر ملک میں، ہر جگہ میں مرد کے مقابلے میں کم ہے۔ آفیشیلی جو اطلاع ہمیں ملتی رہتی ہے اس میں ہندوستان میں بھی ابھی جو ہے لڑکیوں کی تعداد کیا ہے 85% ہے، اور لڑکوں کی وہ تعداد 100% ہے، لیکن آگے چلتے ہوئے پھر اس صورت میں اس میں تبدیلی آ جائے گی
یا تو پھر کسی دوسری وجہ سے جنگ وغیرہ کی وجہ سے یا کیا ہے عورتوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونُ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدِ. اس حدیث یہ قیامت کے قرب میں یہ واقعہ پیش آئے گا. قیامت کے قرب میں یہ حالت ہوگی کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد کثیر ہو جائے گی. 50 عورتوں کا محافظ، 50 عورتوں کا نگران یا 50 عورتوں کا رکھوالا صرف ایک آدمی ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی زیادتی ہوگی، لیکن یہ قرب قیامت کے وقت میں ہے. جی باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيننا أنا نائم أتيت بقده لبن فشربت حتى أني لا أرى الري يخرج في أسفاري ثم أتيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما وليته یا رسول اللہ قال علی علم. باب فضل العلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا فضل العلم، اس سے پہلے جب کتاب العلم آیا تھا اور اس کتاب العلم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلا باب آیا تھا فضل العلم، تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ علم کی یہ فضیلتیں ہیں. اگر مقصد ایک ہی ہو تو پھر اس صورت میں اس کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار پڑھائی جاتی ہے، ایک ہی چیز کو بار بار بتائی جاتی ہے، اور یہ اشکال کی بات ہے، اعتراض کی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منعقد کیا باب فضل العلم، تو اس سے بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں پہلے ذکر کیا تھا، پھر یہاں پر اس کو ذکر کر کے یہ تکرار ہو گیا، اس وجہ سے یہ اشکال پیدا ہو گیا. تو بعض حضرات نے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس وقت بھی وہاں پر بتایا تھا کہ کتاب الفضل العلم میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد باب ہے ہی نہیں. بعض نسخوں میں باب ہے، ہمارے نسخوں میں باب ہے، اس وجہ سے ہم نے بتایا تھا، لیکن بعض نسخوں میں تو وہ فضل العلم کا باب ہے نہیں. اگر وہ ہے تو پھر جواب صحیح ہے کہ وہاں تو فضل علم ہے نہیں. پہلی مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضل العلم کو ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے تکرار نہیں ہوا. لیکن اگر وہاں پر وہ باب ہے تو پھر اس صورت میں جیسے کہ ہماری کتاب میں موجود ہے تو پھر فضیلت علم تو وہاں بیان کر دی گئی تمہارے سامنے. یہاں پر فضیلت سے مراد ہے زیادتی، بڑھوتری یا بچا ہوا. یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے اور جو اپنی ضرورت کا علم ہے، سمجھ میں، تو پھر اس صورت میں اس کو وہ اپنے ضرورت میں علم کو استعمال کرے گا. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس نے علم کو حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ جیسے مثلا اگر اس آدمی کے پاس پیسے ہیں تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ جاننا ضروری ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو حج فرض ہوتی ہے تو حج کے مسائل وغیرہ جاننا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود حج کے مسائل کو وہ سیکھ رہا ہے. اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو سیکھ رہا ہے. تو اس صورت میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادتی علم، فضل اور بچا ہوا علم اس کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جو چیز جتنا چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اتنا علم تو حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے علم کا سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن یہاں پر وہ اپنی ضرورت کے علاوہ دوسری چیزوں کا علم بھی جو بھی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ سیکھ رہا ہے تو اس کی فضیلت کو بتانا مراد ہے. ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے جو باب ذکر کیا گیا تھا
اس میں علم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا تھا کہ علم کی کیا فضیلت ہے، اور وہاں پر حضرت شیخ نے بتایا بھی تھا کہ اگر ایک حدیث ذکر کر دیتے وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہمارے ذہن میں آ جاتا کہ بس اس علم کی یہی فضیلت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، جس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری فضیلتوں کی وجہ سے کسی حدیث کو وہاں پر ذکر نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا جو علم ہے اس کے متعلق ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا تمہارے پاس کتابیں ہیں اور وہ کتابیں تم اپنی ضرورت کے لیے رکھ رہے ہو، دیکھنے کے لیے رکھی ہوئے، لیکن اب اس دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو پھر اس کتابوں کو کیا ہے کیڑوں کو کھانے کے لیے یا کیا ہے اس کو ضائع ہونے کے لیے اپنے پاس مت رکھو، بلکہ ان کتابوں کو دوسرے اہل کو دے دو، مدرسے میں دے دو، کتب خانے میں دے دو، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو اسی طریقے سے جو علم تم نے ابھی کیا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن اس علم کو سیکھا ہے، تو یہ سیکھنا جائز ہے، درست ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور اس کو سیکھ کر کیا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے یا دوسروں کو بتانا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے جو باب تھا اس میں علم کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا، اور اس باب میں علم کی زیادتی کو، علموں کی بڑھوتری کو یا علم کے فضلوں کو تمہارے سامنے ذکر کریں کہ بچا ہوا علم، عمل سے زیادہ پڑھا ہوا علم یا سیکھا ہوا علم دوسروں کے لیے اگر تم پڑھتے ہو، دوسروں کو سکھانے کے لیے پڑھتے ہو، دوسروں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہو، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ خواب میں یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا۔ یہ دودھ صورت مثالیہ ہے علم کی، کہ علم جو ہے وہ اس کی مثال دودھ کی ہے کہ جس طریقے سے دودھ سے انسان کی حیات، زندگی، طاقت وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے بھی انسان کی جو حیات دینی ہے اس میں کیا ہے تر و تازگی ہوتی ہے، قوت آتی ہے وغیرہ۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا۔ جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پی سکتے تھے، جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی حاجت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، اور پھر اس کے بعد جو دودھ بچ گیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم تم نے سیکھا اس میں جتنی تمہیں صلاحیت ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہے، اس کے اوپر تو تم نے عمل کیا یا عمل کر رہے ہو وہ درست ہے، اور جو تمہارے عمل سے یا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو دوسرے کو دے دو، یہ دوسرے کو دے دینا چاہیے۔ یہ علم ہے، اس کو اگر تم کسی دوسرے کو نہیں دو گے، تمہارے پاس کتابیں زائد ہیں، اس کتاب کو اگر تم دوسروں کو نہیں دو گے تو دیمک اور کیڑے وغیرہ اس کتاب کو خراب کر دیں گے کہ فائدہ نہیں ہوگا، یا وہ علم جو تم نے پڑھا تھا دوسروں کو نہیں دیا، دوسروں کو نہیں سکھایا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور ایک اچھی چیز ضائع ہو جاتے ہے، اس ضائع سے ہونے سے بچانے سے زیادہ اچھا یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرو، اور زائد ہے تو اس زائد کو دوسرے کو دے دو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو، اپنی ضرورت کے مطابق تو حاصل کرو، اور پھر اس کا علاوہ اس سے زیادہ بھی علموں کو حاصل کرو۔ میراث کی ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن میراث کے مسئلے تم نے سیکھ لیا، ابھی کیا ہے حج تمہارے وہ فرض نہیں ہے لیکن حج کے مسائل وغیرہ سیکھ لیا، تاکہ کیا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تمہیں فائدہ پہنچے۔ بہرحال یہاں پر فضل سے مراد فضلہ ہے، زیادتی ہے، اور بچا ہوا علم ہے، کہ جو علم تم سے بچ جائے وہ دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ باب و فضل العلم سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اس درمیان میں کہ میں سویا ہوا تھا، اوتی تو میرے پاس لایا گیا ایک قدہ، ایک پیالہ، لبن سے بھرا ہوا، دودھ سے بھرا ہوا، فشریب تو میں نے اس کو خوب پیا، اس علم سے جو مجھے عطا کیا گیا میں نے بہت فائدہ اٹھایا، خود پیا۔ حتی انی
لارا ارغیہ، یہاں تک کہ میرا روم میرا کیا ہو جائے، کیا سیراب ہو گیا، پوری طریقے سے میں چھک گیا، میں کیا سیراب ہو گیا، اور میں نے اچھی طریقے سے اس دودھ کو پی لیا۔ یہاں تک کہ یخرجو فی اسفاری، اور اتنا بڑھ گیا کہ میری ناخنوں میں بھی گویا کہ کیا ہے بھر کر، اس میں سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوا کہ میرے ناخنوں سے بھی اب وہ دودھ نکل رہا ہے۔ ثم آتیتہ فضل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیراب ہو کر پیا، پھر اس کے بعد جو باقی رہ گیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم، یعنی بہت بڑا جتنا علم تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر جو زائد تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عمر ابن خطاب فما اول تو یا رسول اللہ قالوا العلم۔ جی باب الفتية وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن يذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ قضا اور افتاء، فیصلہ کرنا، ججمنٹ دینا، اور اسی طریقے سے فتوے کا جواب دینا، اس کے لیے مستقلاً جگہ ہونی چاہیے، آفس ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، دماغ حاضر ہونا چاہیے، تمام قدرات سے پاک صاف ہونا چاہیے، کہ اس کے لیے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں موقع مل گیا، جیسا موقع مل گیا ویسا ہی بتا دینا یا فیصلہ کر دینا کافی ہے یا نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں۔ قضا کے سلسلے میں، فیصلے کے سلسلے میں، ججمنٹ کے سلسلے میں تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کیا اپنی مستقلاً جگہ پر بیٹھا ہو، دارالقضا ہو یا کیا کورٹ ہو، اور وہاں پر لوگ آئے اور وہاں پر مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے، اور تمہارا دماغ بھی تشویش کرنے والی، دماغ کو بھی پریشان کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، سکون ہو، تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر صحیح فیصلے پر پہنچا جائے۔ اس لیے قضا کے لیے تو ضرورت ہے، لیکن فتویٰ کے لیے دارالفتاء ہو اور اس میں بھی سکون ہو اور اطمینان سے وہاں بیٹھے ہوئے ہو اور وہیں جا کر جواب دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مسئلے مسائل کا بتا دیا جانا، اگر ضرورت پیش آئی اور کیا سواری پر کھڑے ہو تو بھی جائز اور درست ہے، چلتے پھرتے مسئلے بتا رہے ہو تو چلتے پھرتے بھی اگر صحیح بتا رہے ہو اور دماغ حاضر ہو تو اس صورت میں یہ جائز اور درست ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بتایا الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابہ او غیرہا۔ دوسرا ایک مسئلہ بھی ہے جو اس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں او ظہر الدابہ کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو ہمارے قبضے میں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے جانوروں کو ہمارے اختیار میں دے رکھا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ طاقت کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو ہم سے زیادہ ان کی طاقت ہے، جسامت کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو ہم سے زیادہ ان کی جسامت ہے۔ بہرحال اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے ہاتھ میں، ہماری نگرانی میں دے رکھا ہے،
اور جیسا چاہے جتنا چاہے جس طرح چاہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سامان اٹھانے کے لیے اور دوسرے کاموں وغیرہ کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وقت اس کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو ہمارے ہاتھ کے نیچے کر رکھی ہے، ہمارے قبضوں میں کر رکھی ہے، تو پھر ہم کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر زیادہ ان کو کیا ہے بیکار اس کا معاملے میں یا بیکار اس میں مصروف اور مشغول نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم سواری کر رہے ہیں اور سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو جانور پر سواری کرنا تو درست ہے، لیکن اس جانور کو خامخواہ تم کیا ہے کھڑا رکھو اور اس کے اوپر بیٹھے رہو اور بیٹھ کر بات چیت کرتے رہو، اور کیا ہے جانوروں کے اوپر بوجھ بنے پڑے رہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو جانور پر سوار ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو جانور سے اتر جاؤ، اور کیا ہے پھر کیا ہے خامخواہ جانور کے اوپر بیٹھ کر اس جانور کو اپنے بوجھ سے دبائے رکھنا یا اپنے بوجھ سے کیا ہے اس کو تکلیف میں رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانور پر بیٹھ کر تقریر کرنا، جانور پر بیٹھ کر بات چیت کرنا، جانور پر بیٹھ کر کیا ہے اس طریقے سے جانور کو اذیت دینا، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر مسئلہ اپنے درست ہے کہ جانور کو ضرورت کے مطابق اس کے اوپر سواری کرنی چاہیے، اور اگر تمہیں ضرورت نہ ہو تو سواری سے اتر جانا چاہیے۔ لیکن اگر جانور ان کے اوپر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بات کر لی جائے، کوئی مسئلہ بتا دیا جائے تو یہ بات کرنا بھی جائز ہے، مسئلہ بتانا بھی جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس میں کوئی زیادہ حرج یا زیادہ دقت یا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ہے عرفہ کے دن، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 10ویں محرم کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی پریشانی اور اپنی اپنی مشکلوں کا اظہار کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو 4 کام کرنے ہیں، اس میں نے پہلے سر منڈا دیا، پھر قربانی کی۔ کسی نے کہا کہ رمی کرنی تھی، رمی کرنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ بہرحال اپنے جو یہ 4 کام ہیں اس 4 کام میں آگے پیچھے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو سنتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، چلو کرو کوئی حرج کی بات نہیں، چلو ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں، اور آگے کرتے رہو اور آئندہ ایسا مت کرو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے جو جواب دے رہے تھے اس وقت اپنی اونٹنی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سوار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بولنے کی جو ممانعت کی وہ بیکار جانوروں کو کیا ہے ممبر بنا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر تم بات چیت کر رہے ہو، بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہو، اس کی ممانعت کی ہے۔ ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق بات چیت کرنا جائز اور درست ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جس کو یوم النحر ہم کہتے ہیں، اس وقت حاجیوں کے لیے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا تو اس وقت وہ مزدلفہ سے مینا میں آئے گا، مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد وہ مزدلفہ چھوڑ کر وہ مینا میں آئے گا۔ مینا میں آنے کے بعد اب اسے کیا ہے جمرہ کی رمی کرنی ہے، ایک ہی شیطان کو مارنا ہے، ایک شیطان کو کنکری مارے گا، کنکری مارنے کے بعد کیا ہے قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد بال کٹائے گا، سر منڈائے گا، اور بال کٹانے کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرے گا۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اب اس کا اصل جو مسئلہ ہے وہ تو آئے گا کتاب الحج میں، کہ یہ 4 کام ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے نہیں، یا اگر ترتیب ہے تو کتنوں میں ترتیب، کس کس چیز میں ترتیب ہے اور کس میں ترتیب نہیں ہے، وہ سارے کے سارے مسائل تو آئیں گے کیا ہے کتاب الحج میں۔ لیکن یہاں پر یہی حدیث وہاں پر بھی آئے گی، لیکن یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اس وجہ سے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں کہ 10 دن میں یہ جو 4 کام کرنے ہیں، اس 4 کام میں کوئی خاص ترتیب ہی کے ساتھ کرنا ہو، ترتیب کے ساتھ کرو گے تو اچھا ہے، لیکن ترتیب کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اگر خلاف ترتیب بھی کام کر لیا تو اس صورت میں وہ درست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف ترتیب کام کر کے آ کر سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فل ولا حرج۔ میں نے ابھی بتایا کہ اس کا جو مسئلہ ہے اس کی دلائل وغیرہ تفصیلات اور تمہارا کیا وہاں ذکر کریں گے، لیکن یہاں چونکہ الفاظ آ گئے اس وجہ سے تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 10ویں ذی الحجہ کو جو 4 کام کرنے ہیں ان میں ترتیب ہے، یعنی پہلے کیا 10ویں محرم پہلے رمی کی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہے بال کٹوائے جائیں گے، اور بال کٹوانے رمی کی جائے گی، رمی کرنے کے بعد قربانی کی جائے گی، قربانی کے بعد بال کٹوائے جائیں گے، اور بال کٹوانے کے بعد کیا ہے طواف کیا جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا کہ فل ولا حرج، تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے اور یہ حج کے جو مسائل ہیں ہم لوگ پہلے علم بھی کتابوں میں کیا ہے ہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں حج کے مسائل کو ہر سال پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ تجربہ نہیں ہوتا یا عمل نہیں ہوتا، اس وجہ سے جب حج کا موقع آ جاتا ہے تو پھر اس میں گڑبڑی ہو ہی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات بھی ایسے کیا ہے کتابوں میں ملتے ہیں۔ خود صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ حجر اسود سے تکمیل کے بعد دانے ہاتھ سے طواف شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے حجر اسود سے کی تکمیل کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے طواف شروع کر دیا تو کسی نے ان کو کہا ارے تم نے قدوری بھی نہیں پڑھی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود اس کا مصنف ہوں۔ بہرحال تو بعض مرتبہ جب عمل کا درجہ آتا ہے تو صورت میں آدمی کو غلطیاں ہو جاتی ہے، اور حج کے جو مسائل ہیں وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ابھی مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر حج کے لیے وہ تشریف لائے، اس وجہ سے ان سے جو آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، فل ولا حرج، فل ولا حرج، چلو کرتے رہو، آگے بڑھو اور دوسرے کام کو کرو۔ اب اس کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ واجب ہوا یا نہیں ہے اس کا تعلق فل ولا حرج سے نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتایا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس وقت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے اگر اس میں گڑبڑی ہوگی تو ہمارے نزدیک جنایت واجب ہوگی، اور کن کن چیزوں میں جنایت واجب ہوگی وہ کتاب الحج میں آئے گا۔ باب الفتیا وهو واقف على ظهر الدابة او غیرها، اونٹ ہے، گائے ہے یا سواری ہے، اس پر اگر تم سوار ہو اور سواری کی حالت میں اگر جواب دے رہے ہو تو یہ جواب دینا جائز اور درست ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى الناس للناس، مینا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسئلے مسائل وغیرہ بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیام کیا اور ایک جگہ پر ٹھہرے، اور وہاں پر کام ہی یہی تھا کہ جو صحابہ کرام جن کو مسائل کی ضرورت ہے، جو مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف للناس یسألونہ فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اصبح، اگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہا یا میں نہیں سمجھا کہ پہلے قربانی کرنی چاہیے پھر بال منڈوانے چاہیے، میں نے تو پہلے بال منڈوا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی کر لو۔ قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، رمی کرنے سے پہلے میں نے نحر کر دیا، قربانی کر دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبح ولا حرج۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ جو کچھ کے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن شیء، کسی چیز کے متعلق، قدم ولا اخر، آگے پیچھے کے متعلق،
इल्ला काला इफल वला हरज, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, इफल वला हरज। यहाँ तो सिर्फ इतना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और ऊँटनी पर सवार होकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवे के जवाब दे रहे थे। इस वजह से ऊँटनी पर बैठे हुए अगर सवाल जवाब का दिया जाए तो ये जायज और दुरुस्त है, ये बताना मकसूद था। जी باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، قال فأومع بيده، قال فلا ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج. मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर एक दूसरा मसला तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं, और वो ये है कि मसले मसाइल बयान करने के लिए तहरीरी तौर पर लिख कर देना या तकरीर करना या जबान से अल्फाज के जरिए से अदा करना कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये करो या ये न करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर तुमने इशारा कर दिया और इशारा भी ऐसा जो समझ में आने वाला हो, तो फिर उस सूरत में अगर तुमने सिर्फ इशारा कर दिया, कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कोई अल्फाज लिख कर नहीं दिया, कोई फतवे का जवाब लिख कर नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इशारा कर दिया, और वो इशारा मुफ़हिमा हो, इशारा के जरिए से बात समझ में आने वाली हो, तो उस सूरत में वो इशारा कर देना काफ़ी है, लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मन अजाब अल-फुतिया बे-इशारत अल-यद व-रास, हाथ से इशारा कर दो तो भी काफी है, सर से इशारा कर दो तो भी काफी है। समझ में आ गया कि नहीं? जी जैसे अभी के जी का आवाज तो आया नहीं, लेकिन पान शेर का सर है सबका हिला, यानी सर से इशारा कर दिया कि हमारी समझ में आ गया। तो इशारा करने के लिए बोलने जरूरी नहीं, इशारा करने से भी क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, काफी हो जाएगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर बाज मर्तबा सिर्फ इशारा करके ही जवाब दिया है, तो मालूम हुआ कि इशारा मुफहिमा हो तो जायज और दुरुस्त है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोइला फी हज्जतिही फकाल ज़बहतु क़ब्ल अन अरमी क़ाल फ़अउमा बियदिही। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से इस तरीके से इशारा कर दिया, तो मान के चलो कोई हरज की बात नहीं है। क़ाल वला हरज व क़ाल हलक़तु क़ब्ल अन अज़बह फ़अउमा बियदिही वला हरज। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हाथ के इशारे से जवाब दे दिया। मालूम हुआ कि जवाब देने के लिए बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि सामने वाले को जो मुश्किल में पड़ा हुआ था, फिक्र में पड़ा हुआ था, उसका फिक्र को ज़ाहिल कर देना, उसको समझा देना, ये काफी है। जी حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنزلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये उस्ताद मक्की इब्ने इब्राहिम जो भी नाम आया है, उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया में मौजूद नहीं थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन हिजरी 80 में बताई जाती है, और सन 150 में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल बताया जाता है। हजरत इमाम शाफी 150 में पैदा हुए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरी सदी के आखिर में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, उन शागिर्द के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफी, इमाम शाफी के शागिर्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ में गया? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़माने के एतबार से भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, दर्जे के एतबार से भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आगे हैं। खैर, लेकिन
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب جو کہ ہے یہ بخاری جس کو کہا جاتا ہے، ان کو دوسری کتابوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں 16 سیات یعنی ایسی حدیثوں کو ذکر کیا ہے کہ جو 3 واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تقریباً 22 سے بھی زیادہ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کی ہے، جس کو 16 سیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حاشیے پر بہت ہی بڑے قلم سے، بہت موٹے قلم سے 16 سیات، اول 16 سیات، ثانی 16 سیات وغیرہ کا کیا ہے الفاظ بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کمال کی جو بات ہے وہ کمال کی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث میں جتنے واسطے کم ہو اتنا اس حدیث کا درجہ اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو 16 سیات کا درجہ اونچا ہے، اور بخاری میں یہ 16 سیات موجود ہے، دوسری کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ لیکن افسوس جو ہے یہ کہ یہ مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، انہی کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سیات کو اس بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ 22 میں سے بہت ساری حدیثیں مکی ابن ابراہیم ہی سے منقول ہے۔ جب شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کا یہ درجہ ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا درجہ ہوگا وہ خود ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے اس وقت اس وجہ سے بتا دیا کہ بعض حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کیا ہے کہتے ہیں کہ امام صاحب کو حدیث کا علم نہیں تھا، یا امام صاحب صرف 17 حدیثیں جانتے تھے، یا امام صاحب کو حدیث کا کیا مشغلہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس کے شاگردوں کے شاگرد کی سند کا اتنا اونچا درجہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درجہ کیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث تو صرف سنا ہی ہوگی، یا سنا ہی نہیں تو پھر ساری کی ساری 16 سے ہی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملاقات کی ہے، اس وجہ سے واسطے میں امام صاحب اور درمیان میں ایک صحابی اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تابعی اور پھر صحابی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف سنا ہی ہو گئے، 2 واسطے ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے بہت ہی زیادہ قوی ہے۔ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف، وہ غلط ہے۔ بہرحال یہ مکی ابن ابراہیم ہے، اس کو یاد رکھنا۔ جی قال سمعت يا ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويزهل الجهل والفتن ويكسر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القتل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کا بیان کیا تھا کہ فتویٰ یا جواب دینے کے لیے تحریری طور پر ضروری نہیں ہے، اشارے سے بھی اگر اشارہ مفہمہ ہو، سمجھ میں آ جائے ایسا اشارہ ہو تو وہ اشارہ بھی کافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کیا تذکرہ کیا کہ قیامت آتے آتے حالات بہت دیگر کو ہو جائیں گے، حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ دیکھو ابھی صرف ماضی کے 50 سالوں میں، یعنی جن دنوں میں ہم لوگ نوجوان تھے، اس نوجوان کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کی جو تہذیب تھی، تمدن تھا، شرم تھی، حیا تھی، وہ اور اس 50 سال میں آج کل جو حالات ہو گئے ہیں وہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ہر جگہ فسق و فجور، قتل و غارت گیری، جھوٹ اور بناوٹ اور دھوکہ بازی وغیرہ کا در دورہ ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے یہ اور زیادہ اس میں کثرت ہو جائے گی اور زیادہ زیادتی ہو جائے گی۔ آج کل جھوٹ کیا ہے، اس زمانے میں بھی جھوٹ تو بولا جاتا تھا، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹ بولنے والا بھی شرماتا تھا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے یا میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ اور آج یہ حالت ہو گئی ہے
کہ آدمی جھوٹ دللے سے بے دھڑک بول دیتا ہے اور جھوٹ کو اپنا ایک کمال سمجھتا ہے، اور وہ آدمی سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ پولیٹکس والا سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے۔ سمجھنا یہ حالات کی تغیری ہے، حالات کی تبدلی ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر اور غالب تھا، اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ دونوں گڑبڑ ہو گئے، خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ ہونے لگے، لیکن پھر شر کا بڑھوتری ہونے لگی اور خیر کی کمی ہونے لگی، اور اب یہ حالت ہے کہ شر بڑا ہوا ہے اور خیر کم ہے، اور پھر اس کے بعد اب جب آگے دور آئے گا تو پھر اس صورت میں کیا ہے، شر ہی شر ہوگا، یا شر 99% ہوگا اور خیر 1% باقی رہ جائے گا، جیسے حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ جو خرابیاں ہیں وہ بہت کثرت سے ہو جائے گی، قتل و غارت گیری اور حرج اور خرچ سب بڑھ جائے گا۔ تو پوچھا حرج کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا لفظ نہیں کہا، بلکہ کیا ہے، اشارے کے ذریعے سے بتایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، لوگوں کا خون کر دیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارے کے ذریعے سے بتا دیا، تو معلوم ہوا کہ مسئلے مسائل کو بھی اگر اشارہ مفہمہ ہو اور اس کے ذریعے سے بتا دیا جائے تو جائز اور درست ہے۔ قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكسر الحرج، کہا گیا کہ یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا اور اس کو حرکت دیا، گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ حرج کے معنی آتے ہیں قتل کی وسعت ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی، روزانہ اخبار میں دیکھو، ٹی وی پر دیکھو، ہر جگہ کیا ہے، قتل و غارت گیری کی کیا ہے، خبر ہی آ رہی ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شان الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فاشارت برأسها اي نعم فقمت حتى لعاني الغشي فجعلت اصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم يكن أريده إلا رأيته في مكان هذا حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة مسيح الدجال يقال ما علمتك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى وهجبناه واتبعناه هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس ويقولون شيئا فقلته۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا، کتاب الکسوف اور یا خسوف، ابھی کتاب میں آئندہ آئے گا سورج گہن اور چاند گہن کے احکامات وغیرہ کیوں ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی غلط فہمیاں کیا ہے، صحیح کیا، وہ ساری تفصیلات تو وہاں پر آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، پہلے سے معلوم نہیں تھا، جیسے آج کل تو اخباروں میں پہلے ہی سے آ جاتا ہے کہ سورج گرہن اتنے بجے ہوگا، چاند گرہن اتنے بجے ہوگا، حساب کر کے لوگ بتا دیا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بات نہیں تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوئے تھے، اتنے میں کہ وہاں پر سورج گرہن ہو گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے
نماز کھڑی کر دی اور نماز میں شریک ہو گئے۔ جن جن صحابہ کو معلوم ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے مسجد میں آنے شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں شریک تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما، ان کا نام تھا اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہن تھی، یعنی باپ ایک ماں الگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تم جمیل تھی وہ اور تھی، اور کیا ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی وہ اور تھی، کافرہ تھی، اور وہ کفر ہی پر رہی، مسلمان نہیں ہوئی، جیسا کہ عنقریب آگے حضرت اسما کی حدیث سے معلوم ہوگا۔ بہرحال حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور یہ اپنی بہن کے گھر آئی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سورج گرہن ہوا ہے اور سورج گرہن کی نماز ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ بغیر بلا وقت کا معنی یہ ہے یعنی کہ اس وقت میں معمولی طور پر کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اس طریقے سے یہ 10:30 11 بجے کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب کے سب نماز میں وہ مصروف ہیں، نماز میں وہ مشغول ہیں۔ حضرت اسما آئی اور آ کر حضرت اسما سے پوچھتی کہ بھئی یہ کون سی نماز ہے، کس نماز پڑھنے کی، یہ کون سی نماز تم لوگوں نے شروع کر دی؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت نماز میں بولنا جائز نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے پڑھتے اشارہ کر دیا یوں کہ آسمان کی طرف دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ سورج گرہن ہو رہا تھا اور سورج گرہن کی وجہ سے روشنی میں کمی محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئی ارے یہ تو کوئی بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اسی وجہ سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور وہ خود بھی نماز میں شریک ہو گئی۔ لیکن یہ نماز کیا ہے، سورج گرہن کی نماز تھی، صلاۃ کسوف تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل قرات کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں نہ تو پنکھے تھے، نہ تو ایئر کنڈیشن تھا، اور کیا ہے گرمی تھی، اور مکان بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اب چکر آنے والے ہیں، تو وہی نماز میں کھڑی تھی اور وہاں پانی کا مٹکا بھرا ہوا تھا، وہ پانی کا مٹکا لے کر انہوں نے پانی اپنے اوپر ڈال دیا تاکہ کیا ہے چکر وغیرہ نہ آئے، ٹھنڈک سی ہو جائے اور ذرا سی راحت ہو جائے۔ بہرحال حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ اب یہ نماز میں کتنے رکوع ہوں گے، کتنے سجود ہوں گے، وہ تو کتاب الکسوف جب آئے گا وہاں پر اختلاف تمہارے سامنے ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو سورۃ کسوف جو ہے سورج گرہن کی نماز ہے، وہ دوسری جو نفل نماز ہے جیسے فجر کی 2 رکعت ہے، وہ جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے 1 رکوع 2 سجدے کے ساتھ، اسی طریقے سے سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز ہمارے یہاں تو 1 رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ بہرحال وہ اختلاف کو بھی یہاں چھوڑو، وہ وہاں پر جہاں پر آئے گا وہاں پر ہو جائے گا۔ یہاں پر جو خاص بات ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی، اور اس سورج گرہن کی نماز پر بہت سارے عجائبات اور بہت ساری نئی چیزوں کا ظہور ہوا، اور نئی چیزوں کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں خود تشریف لے گئے، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، اور ساری چیزیں وہاں دیکھ کر آئے تھے۔ لیکن اس وقت سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی دیوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی دکھلایا
قبले की दीवार में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को भी दिखलाया और इतने करीब से दिखलाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते जन्नत की नेमतें इतनी करीब मेरे सामने लाई गई कि मैं आगे बढ़कर उसमें से एक खोशा तोड़ना चाहा कि ताकि तुम लोग जन्नत की नेमतों को खाओ। तो अंगूर के खोशा तोड़ने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, लेकिन यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दिखलाया गया था, जन्नत की नेमत थोड़ी दी जा रही थी। इसलिए कि जन्नत का अगर वही एक खोशा दे दिया जाता तो जन्नत की नेमत की फना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से आज तक लोग खाते रहते खाते रहते खाते रहते खाते रहते, तो उसका कभी खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे जमजम का पानी हुजूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से लोग पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो पानी खुश्क नहीं हुआ। इसलिए जन्नत की नेमतों का तो क्या फना नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खींच लिया, तोड़ना नसीब नहीं फरमाया। फिर इसी तरीके से जहन्नम को भी पेश किया गया और जहन्नम की लपट आ गई, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि जहन्नम की लपट से कहीं मैं झुलस न जाऊं, सुलग न जाऊं, तो इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम पीछे हटे। बहरहाल ये तो नमाज हो रही थी और नमाज में क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया, तब तो एक कदम आगे बढ़े तो सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज में एक कदम आगे बढ़ गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम पीछे हटे तो सहाबा किराम भी पीछे हट गए। फिर इसी तरीके से उस नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का भी ज़ुहूर हुआ और जहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का ज़ुहूर हुआ तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो आदमी को झुक ही जाना चाहिए। तो तजल्लियात का ज़ुहूर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है उसके सामने झुक गए। ये झुकने का जैसे पीछे खड़े हुए सहाबा ने देखा तो वो ये समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, इस वजह से वो रुकू में चले गए। फिर तुम क्या है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुककर फिर खड़े हो गए, तो इस तरीके से रुकू वगैरह भी हुआ। बहरहाल बहुत सारी अजीब चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारी नए नए मसाइल अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस क्या है सूरज ग्रहण की नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। और इसी में ये मसला भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि इन्नकुम तुफ्तनून फी कुबूरिकुम, कि तुमको कब्रों में आजमाया जाएगा, यानी कब्रों में तुमसे सवाल किया जाएगा, कब्रों में तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता किया गया और ये इल्म हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूफ की और कुसूफ की इस नमाज में अता किया गया। यहाँ पर सवाल ये है कि कब्र में जब आदमी जाएगा और उसको दफन, कब्र से मुराद एक बात याद रख लो कि कब्र से मुराद ये मिट्टी का घड़ा नहीं है, बल्कि क्या है पैदा होने से जो एक पहला मरहला आता है वो अदम का मरहला है, कुछ भी नहीं थे हम और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पैदा करने का इरादा कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में पैदा किया, फिर माँ के पेट से बाहर निकले तो दुनिया में आ गए। ये दुनिया ये क्या है मकाम है, एक जगह है। और फिर इस दुनिया से जब जाएंगे तो फिर उस सूरत में क्या है उस वक्त एक दूसरा मकाम आ जाएगा, एक दूसरी दुनिया आ जाएगी जिसको क्या है बरज़ख से हम ताबीर करते हैं। मरने के बाद से लेकर कयामत तक का जो ज़माना है, जितने भी साल का हो, जितनी भी मुद्दत का हो, ये ज़माना आलम बरज़ख से ताबीर किया जाता है। और फिर सूर फूंका जाएगा, सूर फूंकने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा पैदा फरमाएंगे, तो फिर वो रोज़े जज़ा का मसला है, क़यामत का मकाम है, क़यामत का ज़माना है। फिर इसके बाद हिसाब किताब का ज़माना आएगा और फिर हिसाब किताब के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में पहुँचाएंगे। तो ये हर ज़माना अलग-अलग है, हर एक ज़माने की हालत, हर एक ज़माने के वाक़यात और हर एक ज़माने की सूरतें
الگ الگ ہے. ماں کے پیٹ میں اگر کسی بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ تم اس دنیا میں جا رہے ہو جو آگے، اس لیے کہ وہ تو ماں کے پیٹ ہی کو ساری دنیا سمجھ رہا ہے. جیسے مینڈک کا کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، وہ کنویں میں گھوم پھر کر اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے، باہر نکل نہیں جاتا، اسے پتا بھی نہیں چلتا باہر کیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں سارا کو سمجھ رہا ہے. اب اس کو اگر کوئی آدمی دنیا میں یہ سمجھائے کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، دنیا بہت بڑی ہے، وہاں موٹر وے 669 کے موٹر وے ہیں، وہاں اتنے بڑے ہوائی جہاز چلتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیا تیز رفتار ٹرینیں چلتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں وہ بات آئے گی نہیں، سمجھے گا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ دنیا ہی دوسری ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں دنیا کے بعد کی زندگی برزخ، جس کو ہم نے ابھی بتایا، مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی برزخ ہے، وہ برزخ کے احوال بھی اچھی طریقے سے اس کی سمجھ میں نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، روز جزا کے یا قیامت کے یا جنت کے اور جہنم کے سارے حالات، سارے واقعات تو کہاں اس کو سمجھ میں آ سکتے ہیں. بہرحال مرنے کے بعد قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو یہ چونکہ عامتاً دفن کیا جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قبر کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں. لیکن یہ قبر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد سے لے کر آخرت تک کی زندگی، یہ ساری کی ساری زندگی برزخ کی زندگی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو دنیاوی زندگی کے احوال اور واقعات الگ ہیں، برزخ کے احوال اور واقعات الگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے گا. اور پھر وہ پوری تفصیلاتوں میں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، تو پھر اس وقت میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اس کا نام منکر نکیر نہیں ہے، لیکن وہ ایسے اجنبی، ایسے کیا ہے ڈراؤنے اور ایسی شکل کے کہ آدمی اس کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر ہی ڈر جائے. امتحان کے موقع پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دو فرشتے آتے ہیں اور مردہ جو ہوتا ہے اس مردے کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑتے ہیں. پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑنے کے ساتھ ہی جو مردہ ہے وہ قبر میں بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا جو کفن ہے وہ کفن سارا گر کر کوکھ تک اور پہلو تک آ کر رک جاتا ہے. وہ دونوں اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی ان کا نام منکر اور نکیر رکھ دیا گیا. ایسے ڈراؤنے کہ جس کو عقل دماغ سمجھ نہ سکے، پسند نہ کر سکے، مطمئن نہ ہو سکے، ایسا منکر اور ایسا نکیر. اور آ کر وہ تین سوال پوچھتے ہیں: من ربک، تیرا پروردگار بھائی کون، تیرا دین کیا ہے، اور اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ تشریف فرمائے حضرت وہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بتلا کر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتا کر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. اگر آدمی ایمان والا ہے تو سب کا جواب پورا پورا عطا کر دیتے ہیں، میرا رب فلانا ہے، میرا رب فلانا ہے، میرا رب. اور اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی ایک دم یاد آئے، لیکن ہم کہنے کا نہیں. وہ یہ کہ بعض بزرگ کیا قبر میں گئے، فرشتوں نے آ کر پوچھا من ربک، تو وہ مردہ فرشتے کو کہہ رہا ہے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے. سمجھ میں بعض بڑے اکابرین مشائخ کی بات اور ہے، یا تو کیا ہے
یا یہ کہا کہ جو تیرا پروردگار ہے وہ میرا پروردگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عجیب عجیب سوال اور جواب ہے۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ عجیب لگا مطالعہ میں وہ یہ ہے، شہیدوں کے ساری فضیلتیں ہمارے سامنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد کسی آدمی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابھی میں سوال جواب سے فارغ ہوا۔ جب میں نے یہ سنا پڑھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت عمر شہید، اور ان کے لیے حساب کتاب میں 3 سوال میں من ربک، من دینک، من حضر رجل، یہ 3 سوال میں جب 1 سال لگ گیا تو پھر میرا تمہارا کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ یثبت اللہ بالقول ثابت، اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت کرے، ہماری مدد کرے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا ہے، سورج گرہن کے موقع پر علم دیا گیا کہ آپ کی امت کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ اس سوال جواب کی بہت ساری تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے نیک آدمی ہوں گے، وہ جواب دے دیں گے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے اکابرین اور مشائخین کے سوانے میں لکھا گیا ہے کہ وہ موت کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے کہ برزخ میں پردے وردے نہیں ہوتے، ہٹا دیے جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، دنیا میں کہیں بھی آدمی کو دفن کر دیا جائے، مزار وہاں تک اس کا راستہ سارا کھلا ہوگا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے گا کہ وہ حضرت کون ہے۔ بہرحال اس وجہ سے وہ موت کو پسند کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں جواب دے دیے۔ جب تینوں جواب دے دیے جائیں گے تو وہ منکر اور نکیر کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ آپ اچھے اور صحیح جواب دینے والے ہیں، آپ کی نشانی، آپ کے علامات، آپ کے شکل، آپ کی صورت، آپ کے انوارات، آپ کا ایمان کی درستگی، اس سے ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ہو۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، دلہن جس طریقے سے سوتی ہے اور اس کو دلہے کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، اس طریقے سے تم بھی بے خوف ہو کر آرام سے قیامت تک کے لیے رہو۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں آنے لگے گی، جنت کی نعمتیں دکھائی دینے لگے گی، اور وہ آدمی وہاں پڑے پڑے کیا ہے خوش ہو رہا ہوگا اور مطمئن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال اس حدیث میں ابھی ایک دوسری بات یہ باقی رہ گئی کہ حضرت اسما، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ، جو حضرت اسما کی شاگرد ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، وہ فاطمہ بھول گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ فاطمہ کہ حضرت اسما نے یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا مجھے یاد نہیں رہا، اس وجہ سے حدیث میں حضرت فاطمہ سے یہ الفاظ نقل کیے جاتے ہیں کہ حضرت اسما نے یہ کہا یا وہ کہا۔ حضرت اسما کو غلطی نہیں، اس نے تو وہی صحیح بتایا، لیکن حضرت فاطمہ کو کیا ہے اشتباہ ہو گیا۔ بہرحال سن لو، پڑھ لو کہ حدثنا ہشام عن فاطمہ اسما قالت، حضرت اسما کہتی کہ آئی میں عائشہ کے پاس
اور وہ तुसल्ली, और वो नमाज पढ़ रही थी। फ़क़ुल्तु मा शानुन्नास, मैंने कहा ये क्या हो गया लोग, इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। फ़अशारत इला समा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि आसमान की तरफ इशारा कर दिया। फ़इज़ा नासु क़यामुन, मैंने देखा कि लोग सब के सब खड़े हैं। वक़ाल सुबहान अल्लाह वक़ुल्तु आयतुन, मैंने कहा कि भाई क्या अल्लाह की कोई अलामत है, कोई निशानी है, कोई खास बात है। कहा कि हाँ। फ़अशारत इलैहि बिरासिहा, सर के जरिए से इशारा कर दिया। फ़अशारत बिरासिहा, उस जमाने में नमाज में पहले बात करने की भी इजाजत थी, फिर बात करने की ममानियत हो गई, इशारे से जवाब देने की जरूरत दुरुस्त करार दिया गया, और अब क्या है, इशारा भी करना ममनू है। बहरहाल फ़अशारत बिरासिहा नम फ़क़ुम, तो मैं भी नमाज में खड़ी हो गई। हत्ता अलानियल गशियो, यहाँ तक कि मुझ पर गशी का दौरा शुरू हुआ, मुझ पर मुझे चक्कर आने लगे, मुझ पर क्या बेहोशी के आसार शुरू हो गए। वजाल, तो मैं अपने सर के ऊपर पानी डाला, जो वहां पर मटका रखा हुआ था उसमें से। वहमदल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, और वो नमाज किस तरीके से पढ़ी, वो एक दूसरी बात से नमाज पढ़ने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, और खुतबे में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई वो अब बता रहे हैं। फ़हमिदल्लाह व सना अलैहि सुम्मा क़ाला मा मिन शैइन लम अकुन उरीतुहु इल्ला रायतुहु फी मकामी हाता हत्ता अल जन्नत वन नार। कहा कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने सारी हालतें खोल दी, और मैंने क्या है बहुत कुछ, मुझे उमूर मगीबा, गैब की चीजों में से बहुत सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे दिखलाया। यहाँ तक कि जन्नत भी मैंने देखी और जहन्नम भी मैंने देखी। फ़ौहा इलैया, और मुझे बहुत सारे इल्म भी अता किए गए, और उसमें से ये भी बताया गया कि इन्नकुम तुफ्तनूना फिल कुबूर, तुम लोगों को कब्र में आजमाया जाएगा। तुम तुफ्तनूना फिल कुबूरिकुम, तुम्हारे कब्र में। मैंने अभी बताया था इसी वजह से कि कब्र से मुराद मिट्टी का घड़ा नहीं है, बल्कि बरज़ख की हालत है। औ करीबुन ला अदरी अय्यु ज़ालिका क़ालत अस्मा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कौन सा लफ्ज कहा था, वो बेन नहीं, पूरा लफ्ज मुझे मालूम नहीं है, ये हज़रत फातिमा कह रही है। और फिर उसके बाद फरमाया कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको एक बहुत बड़े फितने से आजमाया है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आमीन। अल्लाह ताला हमको दज्जाल के फितने से बचाए। दज्जाल का फितना बहुत ही बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि जिसको अल्लाह बचाएगा वही बचेगा, वरना सारे के सारे दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। जो आदमी जुमा को सूरह कहफ पढ़ता है, आमतन अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। गुज़िश्ता जुमा को सूरह कहफ तो पढ़ा ही होगा। वो आमीन का आवाज जितना जोर से आया, इतना जी का जवाब जोर से नहीं आया जी। ना। ये यहाँ बैठे बैठे पता चलता है कौन कितने पानी में। खैर, बहरहाल दज्जाल का फितना बहुत ज्यादा बड़ा है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। हालांकि दज्जाल का जमाना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आने वाला था, लेकिन चूंकि बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा फितना है, इससे बड़ा फितना कोई नहीं। इस वजह से क्या है, इस फितने से डरते रहना चाहिए और इस फितने से पनाह मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला फितने दज्जाल से हमारी हिफाजत फरमाए। अभी मौजूदा जमाने में तुम अखबारात वगैरह को देख रहे होंगे, तो अभी 2-3 साल में, अभी आइंदा महीने में, अभी आइंदा साल में, बहरहाल क्या है, दज्जाल के खुरूज का वक्त भी बताने लगे हैं। कहने का मकसद ये है कि अब खुरूज दज्जाल के लिए ज्यादा 1200 साल, 1300 साल की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी अब ये वक्त आने वाला है। हालात ऐसे ही बता रहे हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से फितने दज्जाल से ज्यादा पनाह मांगने की जरूरत है।
युकाल मा इल्मुका बिहाज़ा रजुल, फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, चूंकि इम्तिहान लिया जा रहा है कब्र में, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाएगा। वो आदमी कौन है? तो वो आदमी अपने ईमान की नूर से वो पहचान लेगा कि ये हमारे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वजह से वो बताएगा कि ये हमारे रसूल है। वमल मोमिनो अविल मुकिन, यकीन वाला का लफ्ज कहा या ईमान वाले का लफ्ज कहा? फातिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए। ला अदरी अय्युहुमा कालत अस्मा फयकुल हुवा मोहम्मद हुवा रसूलुल्लाह जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा फअजबनाहु वत्तबअनाहु हुवा मोहम्मद। ये सलासन 3 मरतबा वो कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, वो लेकर आए, हमने इनकी बात पर अमल किया, हमने जिन जिन चीजों से उन्होंने मना किया है उससे हमने इज्तिनाब किया और हम शरीयत पर अमल करते रहे और ये हमारे रसूल है। अमल किए हुए होंगे तब ना, वरना इनमें से आज फजर की नमाज सबने पढ़ी है जमात के साथ जी। वरना तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जी। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जाना बिल बय्यिनात वल हुदा फअजबनाहु वत्तबअनाहु। इस वजह से मैंने बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करोगे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मानोगे तो फिर उस वक्त में उस इम्तिहान में कामयाब होंगे, वरना तो मुश्किल होगा। फयुकालो नम स्वालिहन, सो जाओ इत्मीनान के साथ। कद अलिमना, हम जानते थे कि तुम तो कामयाब होने वाले हो, यकीन करने वाले हो। वमल मुनाफिक वल मुर्ताब ला अदरी अय्यु ज़ालिका कालत अस्मा, अस्मा ने क्या कहा मालूम नहीं। फयकुल ला अदरी समिअतु अन्नास यकुलून शय्यन फकुलतु, लोग कहते थे तो हमने भी कह दिया। बहरहाल इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाए, फितनों से आमीन बचाए, कब्र के अजाब से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खास दुआ में। अच्छा।